فرد کے لیے دائرہ ہے، ہر شخص کے لیے دائرہ ہے، اور کوئی شخص دائروں سے آزاد نہیں، ضابطے سے آزاد اور آوارہ نہیں۔ رمضان یہی سکھانے آیا تھا کہ کچھ ضابطے ایسے ہیں جو ہم نے رمضان میں تمہاری ٹریننگ کے لیے نافذ کیے تھے کہ تم دن کے اوقات میں نہیں کھا سکو گے، تم دن کے اوقات میں نہیں پی سکو گے، ہمارے لیے روزہ رکھنے کے بعد اپنی جائز حاجات کے لیے بھی رات کا انتظار کرو گے۔ اللہ نے ٹریننگ دی، ہر سال دیتا ہے، 30 دنوں کا 29 دنوں کا ریفریشر کورس کرواتا ہے، اور پھر دوبارہ میدان میں اپنے سپاہیوں کو اتارتا ہے کہ لو تمہیں جو اسلحہ تھمایا تھا، جو تمہاری تربیت کی تھی، اب ثابت کرو کہ تم میری جماعت ہو، اب ثابت کرو کہ تم میرا گروہ ہو، اب ثابت کرو کہ تم میرے ساتھی ہو، اب ثابت کرو کہ میرے سپاہی ہو۔ 11 مہینے اس ٹریننگ کے ساتھ گزارنا تھے، اس ضابطے کے مطابق گزارنا تھے، وہ ضابطہ جو رمضان میں حلال چیزوں کو بھی منع کر دیتا ہے، وہی ضابطہ 11 مہینوں میں حرام کاموں سے منع کرتا تھا۔ وہی ضابطہ، وہی دائرہ آپ کو پابند کرتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، جو آج اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، تم مومن آزاد نہیں ہوئے۔ ہاں شیطان آج آزاد ہوا، آج شیطان خوش ہوگا، آج اس کے چیلے سارے چھوٹ گئے، اور ثابت تمہیں کرنا ہے کہ تم اس کے چیلے نہیں ہو، تم اس کے سپاہی نہیں ہو، تم اسی دائرے میں رہو گے کہ جس خالق کے کہنے پر تم نے حلال بھی چھڑا تھا، جس خالق کے کہنے پر تم نے رات کی تاریکی سے کر ڈھانک کی تاریخ تک تم نے ایک روزہ رکھا، تم نے ایک ٹریننگ لی تھی، تنہائی میں کسی بند کمرے میں ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نہیں انڈیلا تھا، شدید پیاس ہونے کے باوجود، شدید بھوک ہونے کے باوجود ایک لقمہ بھی نہیں نکلا تھا، حلال تھا، حلال تھا۔ اللہ نے ضابطہ نازل کیا، تم مان گئے، تم نے پابندی کی، آج خوشی سے بیٹھے ہو، لیکن یہ خوشی تب باقی رہے گی اگر اس ضابطے کو آج کے بعد 11 مہینے تک دوبارہ اپنی آنکھوں پر سجا لیا، دوبارہ مان لیا۔ اور یاد رکھنا، کوئی شخص بڑے سے بڑا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، کتنا ہی مقام اور منصب والا ہو، اللہ کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ انبیاء کی جماعت وہ بھی دائرے میں رہتی تھی، ان کے لیے بھی ضابطہ تھا، اور اگر کہیں غلطی نہیں، گناہ نہیں، کوئی زیادتی نہیں، عصیان نہیں، نافرمانی نہیں، ذرا سی کمی ہو گئی، امتحان آتا تھا، آزمائش آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ غَاضِبًا، اس مچھلی والے کو یاد کرو، اس مچھلی والے کو میرا محبوب پیغمبر تھا، میرے کہے سے بولتا تھا، میرے کہے سے پیغام دیتا تھا، آج ایک ایسی بات کر دی جو ابھی میں نے کہی نہیں، جس کی ابھی میں نے اجازت نہیں دی، حالانکہ یہ سارے آثار بتلائے جا چکے، یہ خبریں دی جا چکی، آنے والے عذاب کی خبر بھی دینا تھی، لیکن خود وہاں سے نہیں نکلنا تھا، اس ضابطے کو نہیں توڑنا تھا، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا تھا۔